ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ریاست پر سکندر شاہ حکومت کرتا تھا۔ سکندر شاہ ایک نہایت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا۔ سکندر شاہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام گلِ رانا تھا۔ گلِ رانا سے چھوٹی مہر گل تھی اور دونوں ہی بہت خوبصورت اور ذہین شہزادیاں تھیں، لیکن بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی مہر النساء اپنی دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت اور عقل مند تھی۔ محل کے نوکر بھی مہر النساء سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بادشاہ یوں تو اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن مہر النساء اسے سب سے زیادہ عزیز۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کیوں نہ اپنی بیٹیوں کی محبت کا امتحان لیا جائے۔ بادشاہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو دربار میں بلایا اور بڑی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ شہزادی گلِ رانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابا حضور، میں آپ سے سونے سے زیادہ محبت کرتی ہوں، کیونکہ سونا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنی درمیانی بیٹی شہزادی گل سے پوچھا۔ شہزادی گل مسکرائی اور بولی، ابا جان، آپ مجھے ہیرے جواہرات سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ بہت بیش قیمت ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے ان سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ بادشاہ اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کے جواب سن کر بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی مہر النساء سے یہی سوال کیا۔ مہر النساء نے بڑے باادب طریقے سے جواب دیا، ابا حضور، آپ مجھے نمک سے زیادہ عزیز ہیں۔ بادشاہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اسے اپنی بیٹی پر بہت غصہ آیا اور سارے درباری بھی حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا، تم نے مجھے ایک حقیر سی چیز کے برابر سمجھا ہے؟ بادشاہ نے فوراً درباریوں کو حکم دیا کہ شہزادی کو جلا وطن کر دیا جائے۔ مہر النساء نے اپنے باپ کو کوئی صفائی نہیں دی اور چپ چاپ محل سے چل پڑی۔ بہت دنوں تک ویرانے اور جنگلوں میں چلنے کے بعد مہر النساء ایک وادی میں پہنچی، جہاں کے لوگ بہت مخلص اور محنت کش تھے۔ مہر النساء نے وہاں پر ایک لڑکے کو نمک بیچتے دیکھا۔ وہ بہت محنت سے نمک بیچ رہا تھا۔ شہزادی مہر النساء نے اس لڑکے سے جا کر اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا، میرا نام فرید ہے۔ پھر شہزادی مہر النساء اسی بستی میں رک گئی اور پھر وہ بھی روزانہ ریڑھی پر لاد کر نمک بیچنے شہر کی طرف جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک بہت عالی شان دعوت رکھی۔ جب سب لوگ وہاں پر کھانا کھانے لگے تو جیسے ہی سب نے کھانا چکھا، سب کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فوراً اپنے باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کھانا اتنا بد ذائقہ کیوں بنا ہے؟ باورچی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کھانے میں نمک ڈالنا بھول گیا تھا۔ بادشاہ یہ بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تب بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، دیکھ لیں، کھانا رنگ برنگا بنا ہوا تھا، لیکن صرف ایک نمک نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے حلق سے کھانا نہیں اترا۔ کیونکہ بادشاہ سلامت، اس دنیا میں ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے اور کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، سب ہمارے لیے اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے سپاہی اپنی چھوٹی بیٹی مہر النساء کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیے۔ بالآخر سپاہی اس وادی میں پہنچ گئے جہاں مہر النساء رہتی تھی۔
پھر مہر النساء جیسے ہی دربار میں پہنچی، بادشاہ فوراً اپنے تخت سے اٹھا اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی۔ پھر مہر النساء نے جواب دیا، ابا حضور، میں نے اس دن بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، حالانکہ میں آپ سے نمک جتنی محبت ہی کرتی ہوں، کیونکہ انسان سونے اور ہیرے جواہرات کے بغیر تو زندگی گزار سکتا ہے، لیکن نمک کے بغیر نہیں۔ ابا جان، آپ بھی مجھے نمک کی ہی طرح عزیز ہیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پھر شہزادی مہر النساء نے فرید کے بارے میں بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے فرید کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ اس طرح سے شہزادی مہر النساء اپنے محل میں واپس آ کر شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے لگی۔ اس واقعے کے بعد بھی شہزادی مہر النساء نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور شہزادی مہر النساء بڑی ہو گئی۔ شہزادی مہر النساء بھی اپنے والد کی طرح بہت نرم دل شہزادی تھی۔ پھر بادشاہ نے اپنی بادشاہت کا تمام انتظام شہزادی مہر النساء کو سنبھالنے کے لیے دے دیا۔